ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہتے ہیں ملک عراق میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام ابو موسیٰ تھا۔ وہ اس بڑی دنیا میں اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اس وقت ہی فوت ہو چکے تھے جب موسیٰ ابھی بچہ تھا۔ ایک دن موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ صبح سے شام تک وہ لکڑیاں کاٹتا رہا۔ پھر جب اندھیرا پھیلنے لگا تو موسیٰ نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ دن بھر کی بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر سستا لوں، پھر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر چل دوں گا۔ یہ سوچ کر موسیٰ برگد کے ایک گھنے درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ درخت پر موسیٰ نے شاخوں کو باندھ کر ایک جھولنا سا بنا رکھا تھا۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت اس جھولنے میں سویا کرتا تھا۔ آج بھی موسیٰ شاخوں اور پتوں سے بنے جھولنے میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسیٰ کو نیند آ گئی۔ سورج غروب ہو گیا۔ جنگل چپ ہو کر اندھیرے نے اپنی آزمائش میں لے لیا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد چاند نکل آیا۔ موسیٰ ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر ایک رد نما آگ ہوا۔ اس رد کو 4 سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ اس 4 گھوڑوں کی کمر پر رنگین پرستان کے گھوڑے اڑنے والے تھے۔ یہ رد میں پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رد کے پیچھے کئی اور رد بھی تھے جن میں پریاں سوار تھیں۔ یہ سب رد زمین پر اتر آئیں۔ ملکہ پری رد سے اتری اور فوراً بولی جشن کا انتظام کیا جائے۔ ساری پریاں کام میں لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل کا سما پیدا ہو گیا۔ طلسمی فنسور روشن ہو گئے اور اس کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ سوئی گرتی تو وہ بھی فوراً مل جاتی۔ برگد کے درخت تلے ملکہ کا تخت بچھایا گیا اور پریاں ناچنے گانے لگیں۔ پریوں کی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ پرندوں کو بھی لطف اندوز آیا۔ موسیٰ لکڑہارا ابھی تک سو رہا تھا۔ گانے بجانے کی آوازیں سن کر جاگ پڑا۔ اس نے جب خوبصورت پریوں کو ناچتے گاتے دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب اس کے دل میں خیال آیا تو شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں ملائی، دانتوں تلے انگلی دی۔ سب کچھ ویسا ہی رہا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ موسیٰ سوچنے لگا، آخر یہ پریاں اس جنگل میں کہاں سے آئی؟ موسیٰ کے دل میں آیا کہ یہاں سوال پریوں سے پوچھوں، اور اس نے سن رکھا تھا کہ اگر پریاں آدم ذات کو دیکھ لیں قید کر کے پرستان لے جاتی ہیں۔ اس لیے وہ چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات تک پریوں کا جشن جاری رہا۔ پریوں کا ملکہ تخت سے اتری اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے بولی، شہزاد قوالی کو ہمارے حضور پیش کیے جائیں اور دست کے مطابق 15 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ سنتے ہی چند پریاں ایک رد سے پریزاد شہزادے قوالی کو نکال لائی، ایک درخت سے باندھ دیا۔ ملکہ کے اشارے پر ایک پری نے کوڑا نکالا اور کوڑا ہوا میں لڑزتا ہوا شر کی آواز سے اس شہزادے قوالی کی کمر پر پڑا۔ شہزادے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کوڑے مارے۔ ہر کوڑے پر شہزادے کے حلق سے بڑی دردناک چیخ نکل رہی تھی۔ موسیٰ درخت پر بیٹھا یہ مناظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ شہزادے پہ ظلم اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی اور درخت سے چھلانگ مار کر ملکہ پری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریاں تو مارے خوف اور حیرت کے چیخیں نکلنے لگی، آدم زاد، اعظم زاد! پری ملکہ نے گرج کر کہا، اے آدم زاد، کون ہے تو اور یہاں کیسے آیا؟ موسیٰ بولا، میں غریب لکڑہارا ہوں، اس درخت پر سویا ہوا تھا۔ گانے بجانے کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی۔ خاموش رہا، مگر اس مظلوم شہزادے پر ظلم ہوتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ اے ملکہ پری، اس قدر ذلیل کیوں ہو؟ بیچارے شہزادے سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اسے سخت سزا دی جا رہی ہے۔ ملکہ پری ٹوٹ کے یہ آنسوں
آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے رد میں آواز سے کہا، مجھے سندیل لگ رہے ہو۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ اسے سزا دینے پر مجبور کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ قبرستان میں غلطی چاہے شہزادے سے ہو یا مزدور سے، سب کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔ ہماری دنیا کے قانون کی طرح نہیں کہ طاقتور اور دولت مند بچ جاتا ہے۔ تم صحیح کہتی ہو ملکہ پری، موسیٰ لکڑہارے نے کہا، طاقتور اور دولت مند وقتی طور پر بچ جاتا ہے اس دنیا کی عدالت سے، مگر ایک بڑی عدالت ہے، ہاں انصاف ہے، وہ عدالت خدا کی ہے۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ، آخر شہزادے سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ اس حقوق نے سبز دیو کے چکنی چپاتی باتوں میں آ کر شاہی موتیوں کے حوالے کر دی۔ اتنی بڑی غلطی ہے کہ قبرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے دیو ماؤں کے مطابق قبرستان کا حاکم وہی بن جاتا ہے جس کے پاس شاہی موتی ہوتا ہے، جو انہیں مردوگی سبز دیو قبرستان کا بادشاہ بن جائے گا۔ وہ ظالم اور خونخوار دیو قبرستان کا بادشاہ اس لیے بننا چاہتا ہے کہ قبرستان میں پیدا ہونے والی فصل پھل اس کے قبضے میں آ جائے اور انہیں اپنے ساتھیوں دیو میں بانٹ دے۔ اس طرح پریاں بھوکی پیاسی رہ کر مر جائیں گی۔ قبرستان جو نئی پریوں سے خالی ہوگا وہ دیو اس پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی غلطی ہے شہزادے نے کی، موسیٰ سر ہلا کر بولا۔ اس غلطی کی سزا اسے ہر چاندنی رات کو زمین پر لا کر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ملکہ پری نے کہا، اچھا تو یہ کیا پریاں مل کر سبز دیو سے موتی چھین نہیں سکتی؟ نہیں، بے حد خونخوار اور طاقتور ہے۔ پھر اس تک پہنچنا جان کا گناہ ہوگا۔ ذرا مجھے بتاؤ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک رات میں اس کنواں میں ایک بھوتنی رہتی ہے۔ جو بھی بھوتنی کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے اسے ایک سوال پوچھتی ہے، اگر اسے جواب دے دیا تو وہ جان بخش دیتی ہے، بلکہ آگے جانے کا راستہ بھی بتا دیتی ہے، اور اگر جواب غلط ہوا تو خون پی کر ہڈیاں چبا جاتی ہیں۔ آج تک کسی نے اس کا صحیح جواب نہ دے سکا۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ، سبز دیو میں کوئی نقص ہے؟ میرا مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ سوتا ہے، خوش آمدید پسند یا کوئی لالچی ہے؟ بڑا چالاک اور ہوشیار ہے، ملکہ پری نے کہا۔ دن میں سونا ایک طرف رہا، رات کو بھی جاگتا ہے۔ یہاں ایک نقص ہے، اس میں دن کی روشنی میں زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن رات کو ایک تنا بھی دیکھ لیتا ہے۔ موسیٰ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ مصیبت زد کی مدد کرو، کسی کے کام آنے بھی عبادت ہے۔ اس مظلوم شہزادے کو کوڑے کی مذنت سے بچانے کے لیے سبز دیو سے موتی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم ملکہ حیرت سے بولی، تو میں تمہاری مسلسل جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا، موسیٰ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے ان کھنڈرات پہنچا سکتی ہو جہاں بھوتنی رہتی ہیں؟ ہاں، میرا رتھ تمہیں وہاں پہنچا دے گا، مگر ایک بار پھر سوچ لو، تم موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو۔ موسیٰ زور سے ہنس کر بولا، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، دیو کیا مجال کہ مجھے جان لے لے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اپنے گاؤں سے چند ضروری چیزیں لے کر آتا ہوں۔ موسیٰ لکڑہارا اپنے گھر گیا۔ اس نے چمڑے میں ایک تھیلی میں دہی بھرا اور ایک رسا لیا اور ایک گہوار، تینوں چیزیں لے کر واپس جنگل میں آ گیا۔ اڑنے والے گھوڑوں کے رتھ پر سوار ہو گیا، گھوڑے اڑنے لگے، اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ 2 گھنٹے مسلسل اڑنے کے بعد گھوڑے نیچے زمین پر اتر آئے، آہستہ آہستہ زمین پر آ گئے۔ موسیٰ چھلانگ مار کر نیچے آ گیا، اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات دور چلے گئے۔ رات کی روشنی کھنڈرات سے ان کے
جنوں کی مان نظر آ رہی تھی جو ایکڑوں بیٹھے تھے۔ موسیٰ خدا کا نام لے کر کھنڈرات میں داخل ہو گیا۔ کھنڈرات میں جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی تھیں، ٹوٹی پھوٹی قبریں۔ یکم رات ایک زوردار آواز، ڈراؤنی شدناک آواز، جسے سن کر رنگوں کھڑے ہوئے۔ موسیٰ رک گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھنے لگا۔ چن چن کے آوازیں نے کنویں سے بھیانک بھوتنی نکلی۔ اس بھوتنی کا قد درختوں سے بھی بڑا تھا۔ نمودار چہرہ، ایک گردن انکاری اور آنکھیں بھی بڑی بڑی۔ سر پر کانٹوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ سینہ پاڑ کر مار کر دل ہلانے لگی۔ ایسی بھیانک اور ڈراؤنی چیز موسیٰ نے پھر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بھوتنی نے کہا، آ جاؤ اے انسان، میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تمہارا خون پی سکوں۔ یہ کہتے ہوئے کہ اس بھیانک بھوتنی کی شکل بہت خوفناک تھی۔ موسیٰ نے حوصلہ کر کے کہا، اے بھوتنی، میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ اچھا، تم ایسے کتنے آئے ہیں اور کئی واپس گئے ہیں؟ بھوتنی بولی، ادھر دیکھ۔ یہ کہہ کر بھوتنی نے اپنے ہاتھ میں رسے تو کھنڈرات کی ایک دیوار روشن ہو گئی۔ اس پر ایک منظر نظر آنے لگا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ ایک اناج کا کھیت ہے جس کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک یہ باڑ کھیت میں آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھیت ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی غار بھی قرار ہو گئی۔ بھوتنی نے کہا، بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ تو بڑا آسان سوال ہے۔ یہ کھیت ایک باڑ سا شخص کا روپ ہے جو بیانت شخص کے پاس اس کی امانت کے کم رکھوا رکھی ہے۔ اگر اس کی امانت خیانت رکھی، طرح خیز باڑ کھا گئی۔ بھوتنی کے ٹیلے گھومنے لگے اور اس کی سرخ آواز میں چلی گئی اور قد چھوٹا ہو گیا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا، اے نوجوان، تم نے صحیح جواب دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ بولا، میں سبز دیو کے قلعے میں جانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک صبح روشنی میں بھوتنی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا کام ہو جائے گا کہہ کر بھوتنی کے ایک قبر میں پھونک مار دی۔ اتنی پھونکدار پھونک تھی کہ قبر کے درمیان سے شق ہو گئی۔ قبر میں انسانی ڈھانچہ پڑا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے سے ہڈیاں کے کڑکڑانے کی بھیانک آواز پیدا ہوئی۔ اس ڈھانچے کا سارا جسم تو ہڈیوں کا تھا، آنکھیں زندہ انسانوں جیسی تھیں۔ اس نے سر جھکایا، اس کے ہونٹوں اور ہڈیوں بولا، اے کھنڈرات کی ملکہ، تیرا غلام حاضر ہے، حکم کر۔ بھوتنی نے کہا، او میرے پاک ڈھانچے، اس انسان کو سبز دیو کے قلعے میں لے جاؤ، پھر واپس لے آؤ۔ ڈھانچے نے ابو موسیٰ کو ہاتھ تھاما۔ ڈھانچے کا برف کی طرح سرد تھا۔ ڈھانچہ موسیٰ کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا۔ ڈھانچے کے کہنے پر موسیٰ کی آنکھیں بند کر لیں تو وہ زمین کے اندر سفر جاری رہا۔ دونوں زمین کی سطح پر ابھرے۔ موسیٰ نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک عظیم الشان قلعہ نظر آیا۔ وہ کالے پتھر بنا ہوا تھا۔ ڈھانچے نے کہا، یہ ہے سبز دیو کا قلعہ، باہر بیٹھتا ہوں، تم چلے جاؤ، دن کا اجالا پھیل چکا ہے۔ موسیٰ اللہ کا نام لے کر قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے عطر کی شیشی اپنے کپڑوں پر ڈال لی تھی تاکہ دیو اس کی انسانی بو نہ سونگھ سکے۔ قلعے کے اندر باغات اور چشمات تھے، یہی موسیٰ کو سبز دیو میں نظر آ رہا تھا۔ وہ پھل کھانے میں مصروف تھا۔ موسیٰ نے منہ لگایا اور بولا، او سبز دیو، دب سے کھڑا ہو جا، ہم کوہ کاف سے دیو کا بادشاہ آیا۔ روح سے آواز نکلی جیسے بادل گرج رہے تھے۔ سبز دیو کھڑا ہوا۔ اس دن کے وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، کیا مجھ سے بڑا کوئی دیو ہے؟ میرا جسم اتنا بڑا ہے کہ 10 دیو ایک ساتھ کھڑے ہوں تو مجھ سے چھوٹے لگتے ہیں۔ چپ رہو، ہماری شان کی گستاخی نہ کرو۔ موسیٰ
میمونہ کو آواز میں بولا، میرا نام کڑوا کریلا دیو ہے، تمہارے سامنے چوٹی ایسی ہے۔ سب دیو گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ دیو کی آواز اتنی گرج رہی ہے اور وہ سے بہت بڑا ہوگا۔ وہ بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم واقعی بڑے دیو ہو؟ ایسا مجھے تو تم بے وقوف لگ رہے ہو، کیونکہ دن میں تو نہیں دیکھ سکتے وہ نچار دیو۔ ہمارا جھوٹا کہتا ہے، لیں یہ تمہاری اتنی مجال کہ بال پھینک دے، یہ سے ہمارے قد کا اندازہ لگایا۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے رسی دیو کی طرف پھینکا۔ دیو نے موٹے رسے کو ہاتھ میں ڈالا تو دل میں وہ بہت گھبرایا کہ اتنا بڑا دیو کہاں سے آ گا۔ عاجزی سے بولا، حضور مانتا ہوں آپ ہی سب سے بڑے دیو ہیں، فرمائیے میں آپ کے لیے کیا حکم کر سکتا ہوں۔ موسیٰ دل میں خوش ہو گیا اور اس کی ترکیب کامیاب ہو گئی۔ گرج کر بولا، ہمیں وہ شاہی موتی چاہیے جو آپ قبرستان سے لائے ہو، جلدی مجھے واپس کرو ورنہ میں ابھی تمہاری گردن توڑ کر خون پی جاؤں گا۔ سب دیو نے سوچا، جس دیو کی آواز ہے وہ میری تو گردن توڑ بھی ڈال دے گا، اس لیے موتی اس کے حوالے کر دیا، اپنی جان بچانے لگا۔ جان ہے تو جہان ہے، سرکار ناراض مت ہو، میں آپ کی خاطرداری کروں گا۔ سب دیو نے اپنے بالوں میں ہاتھ لایا۔ موسیٰ نے 3 پھونکے مارے، کہہ مارنے لگا، ڈھانچے کے ساتھ کھنڈرات میں باہر آیا اور پریوں کی ملکہ کی موتی اس کے حوالے کر دیا۔ شہزادے نے موسیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا اور سب پریاں اس کے گھر تک دوڑنے آئیں۔ اس کے بعد موسیٰ کبھی بھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے نہیں گیا، اسے اب ضرورت ہی نہیں تھی۔ پریوں نے ملکہ نے اتنے جواہرات دیے کہ وہ شہر کا بہت بڑا آدمی بن گیا۔